ہم اب تک یہ سنتے آئے تھے کہ بھائی مدارس کے اندر جو عصری علوم ہیں وہ پڑھاتے ہی نہیں، وہ اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو کر چاہے یا نہ چاہے وہ ہر حال میں شریعت مطہرہ کی خدمت کرے گا، قرآن کی خدمت کرے گا، دین کی خدمت کرے گا۔ مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کیا ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہے؟ کیا ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اور غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا اس دین کے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر نعوذ باللہ من ذالک قادر نہیں رہا یا قادر نہیں ہے؟ 100 بار نعوذ باللہ، 100 بار اللہ کی پناہ۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو بھلے طریقے سے باقی رکھے؟ کیا ہم کسی کو مجبور کریں گے کہ وہ دین کی خدمت کرے؟ یعنی ہم اس کو اس لائق ہی بنائیں گے کہ وہ مجبور ہو کر قرآن کی خدمت کرے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا تقدیر پر سے ہمارا ایمان اٹھ گیا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ایسے فرد کی ضرورت نہیں ہے جو مجبور ہو کر خدمت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس سے چاہے گا خدمت لے لے گا۔ اللہ کا دین تو قیامت تک کے لیے باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین مٹ جائے؟ ہمارا کام کوئی ایسا طریقہ جو ہم لازم اور واجب سمجھ لیں، جس کو شریعت نے واجب نہ کیا ہو اس کو اپنے اوپر لازم سمجھ لیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے اکابرین سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ حضرات کی نگرانی میں، آپ حضرات کی دعاؤں اور جوتیوں کے صدقے میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ شریعت مطہرہ کی خدمت کرنے کی ہم اپنے تئیں کوشش کریں۔ بس ہماری ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استطاعت اور جو طاقت ہمیں دی ہے، اس طاقت اور استطاعت کا استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ باقی دین کی حفاظت کا ہونا اور دین کا باقی رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ہم تقدیر کے معاملے کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ لہٰذا اب تک جو میں یہ سنتے آیا اور ہمارے علماء یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہم مدارس میں پڑھاتے ہی یہی ہیں، اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ وہ دنیا کے کسی کام کے نہ رہ جائیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ شریعت مطہرہ کے مزاج کے موافق ہو۔ میں اپنے مدارس کے ذمہ دار سے، اکابرین سے ایک درخواست ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے مدارس سے جو علماء، جو حفاظ فارغ ہوتے ہیں، ان کے لیے کم سے کم وہ ایسی تعلیم کا انتظام کریں کہ وہ وہاں سے نکلنے کے بعد دینی علوم کے برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ، شریعت کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاشی اور فائنینشیلی بیک گراؤنڈ کو مضبوط کر سکے، اپنے معاشی حالات کو درست کر سکے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ آپ کی بھی نظر کے اندر ہے، تمام علماء کی نظروں کے سامنے ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بہت ممکن ہے کہ انسان کو فقر و فاقہ کفر تک لے کر چلا جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے کے دروازے تک لے کر چلا جاتا ہے۔ تو میں اپنے مدارس کے ذمہ دار اور اپنے اکابرین سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ وہ کم سے کم اپنے فارغین کے ساتھ، ان کے یہاں پڑھنے والوں کے ساتھ اتنی صلہ رحمی ضرور کریں کہ ان کو کچھ ایسا بھی ساتھ میں پڑھائیں، ان کو کچھ ایسا بھی دستکاری وغیرہ سکھائیں جس کی بنیاد پر جب وہ باہر نکلیں اور باہر نکلنے کے بعد ان کو فائنینشیلی کبھی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اس ہنر کے ذریعے یا وہ اس علم کے ذریعے جو شریعت مطہرہ کا خالص علم ہے اس کے علاوہ کے ذریعے وہ اپنے معاشی حالات کو کنٹرول کر سکے، معاشی حالات کو درست کر سکے۔ ہم ہی لوگوں کو پڑھاتے ہیں، ہم ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء برادری کے اندر 90% لوگ وہ ہیں جو دوسروں پر ڈیپینڈ ہیں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ علماء کو بہتر والا بننا چاہیے تھا، وہ ہاتھ علماء کا ہونا چاہیے تھا جو اوپر ہے۔ لیکن 90%، 80% علماء وہ ہے جن کا ہاتھ نیچے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والے ہاتھ کو افضل قرار دیا ہے۔ تو جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ان کا ہاتھ بھی اوپر والا بنوائیے، ان کو وہ چیزیں بھی سکھائیے جس سے ان کا ہاتھ اوپر ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باضابطہ بزنس کیا ہے، تجارت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں نے بعثت سے پہلے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا اللہ کے نبی کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں
میں نے بھی چند قیرات کے بدلے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ وہ نبی جنہوں نے اپنی معیشت کے لیے، جنہوں نے اپنے رزق کے انتظام کے لیے دوسروں کی بکریاں چرائی ہوں، آج اگر ہم ان کے امتی اور ان کے وارث ہو کر ہم یہ اگر کہیں کہ ہم وہی اتنے ہی سکھاتے ہیں کہ وہ دنیا کے کسی کام کے نہ رہ جائیں، تو یہ ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صرف عوام کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، آپ جانتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، حضرت انس راوی ہیں، اور آ کے سوال کیا، کچھ مانگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک ٹاٹ ہے اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے، اس ٹاٹ کو ہم بچھاتے بھی ہیں، اسی کو اوڑھتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ وہ گئے اور دونوں چیزیں لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو ہاتھ میں لیا اور اس کی بولی لگائی کہ کون ہے جو ان دونوں کو یہاں پر خرید لے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں 1 درہم کے بدلے اسے خریدتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کوئی ہے جو اس سے بڑھ کے قیمت دے، اس سے بڑھ کے بولی لگائے۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میں 2 درہم کے بدلے اسے خریدتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لو۔ وہ 2 درہم میں اسے بیچ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں درہم اس صحابی کے حوالے کیا، کہا 1 درہم کا کھانا وغیرہ اور گھر کی ضرورت کی چیزیں خرید لو، دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر لاؤ اور میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ سے اس میں بیت لگائے، اور بیت لگانے کے بعد اسے دیا اور کہا کہ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں اٹھا کر لا کر بیچو، اور سنو مجھے 10 دن 15 دن تک دکھنا نہیں، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بذات خود عبادت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ اب 10-15 دن میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صحابی گئے اور خوب محنت کی، انہوں نے خوب محنت کی، پھر جب واپس آئے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکت سے نوازا تھا، ان کے ہاتھ میں اشرفیاں تھیں، درہم و دنانیر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو رزق حلال کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ ترغیب کیا صرف عوام کے لیے؟ یہ رزق حلال کی ترغیب سب سے پہلے علماء کے لیے ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے میں اپنے اکابرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو طلبہ ہمارے یہاں سے نکلتے ہیں، جو حفاظ، جو علماء ہمارے یہاں سے نکلتے ہیں، انہیں وہ علوم بھی سکھا کر بھیجیے جو دنیا کے اندر ان کے کفالت کی ضامن بنے، جو اس کے لیے معاون بنے۔ وہ ہنر بھی سکھا کر بھیجیے جس ہنر کے ذریعے اگر اس کے اوپر حالات آ جائے تو وہ حالات کو قابو کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو جنگل جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، اس کے گٹھر اپنے پیٹھ پر اٹھاتا ہے اور پھر وہ لے کر بازار میں آ کر بیچتا ہے، اس سے 2 پیسے کماتا ہے، اور اتنی مشقت کے کام کے بعد وہ 2 روٹی کا انتظام کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت رکھتا ہے، اس کے ذریعے اس کی ستر پوشی کرتا ہے، یہ آدمی اس سے بہتر ہے جو بندہ لاکھ دیکھنے میں سفید پوش ہو مگر دوسرے کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہو۔ آخر ہم خود کفیل کیوں نہ بنے؟ علماء کو خود کفیل ہونا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے۔ اس لیے اب تک جو ہم سنتے آئے تھے، اور ہمارے بعض علماء بہت فخر کے ساتھ یہ بات بیان کرتے آتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو بناتے ہی اس لائق ہیں کہ وہ دنیا کے کسی کام کا نہ رہ جائے، مجبور ہو کر بھی دین کی خدمت کرے، یہ بات شریعت مطہرہ کے مزاج کے خلاف ہے، یہ بات شریعت کے مزاج کے منافی ہے۔ اس لیے میں اپنے اکابرین سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے مدارس کے اندر بھی جو نصاب تعلیم ہے اس کے اوپر غور کریں، ہمارے مدارس کے اندر بھی جو دستکاری وغیرہ ہے، جو ہنر وغیرہ جو سکھائے جا سکتے ہیں، جیسے الیکٹریشین کا کام ہے بہت آسانی کے ساتھ سکھایا جا سکتا ہے، جیسے ٹیلرنگ وغیرہ کا کام ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ دے کر اس کو سکھایا جا سکتا ہے، موم بتی وغیرہ بنانے کے کام ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ سکھایا جا سکتا ہے، ایسے ہی ڈبے وغیرہ پیکنگ وغیرہ کے کام ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ سکھائے جا سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مدارس کے اندر حفاظ وغیرہ اگر نکلتے ہیں تو ان کو 1-8 گھنٹہ دے کر باضابطہ 1-2 سال میں دستکاری وغیرہ سکھائیں، تاکہ جب حالات مشکل ترین آ جائیں اور مدارس وغیرہ بھی جب بند ہوں اور ان کے رزق کے راستے
راستے بند ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ ان دستکاری کے ذریعے یا وہ علوم جو خالص شرعی علوم کے علاوہ ہیں وہ علوم بھی سکھائے جائے، ان کے ذریعے وہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے اور ایسے حالات کا شکار نہ ہو جیسے حالات ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ہمت اور حوصلے سے کام لیں گے کہ اگر ان کے ساتھ آزمائش اور حالات آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر وہ مستعدی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ بھی حالات آنے پر صبر کرتے ہیں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان کے حالات کو، ان کے دن کو پھیر دے گا۔ اور پھر اپنے اکابرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ماتحتی کے اندر یہ کوشش کرے کہ جو لوگ جو قوم کے نونہال ان کے پاس رہتے ہیں ان کو عصری علوم، دینی علوم اور دستکاری، ان تمام چیزوں سے جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے آراستہ و پیراستہ کر کے بھیجیں